السلام علیکم۔ اس سے قبل ہر چیز ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق سر انجام پاتی۔ جب فیصلہ ساز پردے کے پیچھے سے اشارہ کرتے تو تمام کردار اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے، پتلیوں کا تماشا شروع ہو جاتا اور انجام کار ہر کوئی یہ فیصلہ قبول کر لیتا۔ کچھ شور شرابہ ہوتا لیکن سب رو دھو کر اپنی قسمت پر راضی برضا ہو جاتے اور پرانی تنخواہ پر پھر سے کام کرنے کو غنیمت سمجھتے۔ دوبارہ اچھے دن آنے کی تمنا دل میں لیے فیصلہ سازوں کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش میں وہ پھر لائن میں لگ جاتے۔ پتلیوں کا یہ تماشا اب بہت جانا پہچانا سا لگنے لگا ہے۔ دو نسلوں نے متعدد بار یہ کھیل اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی تو 9 پارٹیاں متحد ہو گئیں۔ امریکہ بھٹو صاحب سے سخت نالاں تھا اور ان کو کھلی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ پھر ان کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان کا گناؤنا عدالتی قتل ہوا تو پورا ملک ششدر رہ گیا۔ بھٹو صاحب کے جسد خاکی کو سخت کڑے پہرے میں چند لوگوں نے لاڑکانہ منتقل کیا۔ رات کے اندھیرے میں ان کا نماز جنازہ پڑھا گیا اور یوں ان کو سپرد خاک کر کے پاکستان کی سیاست کے ایک عظیم کردار کا انجام ہوا۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے نہایت دلیری سے مارشل لاء کے سامنے اپنا سینہ سپر کر دیا۔ کئی نے تو خود سوزی کر ڈالی، بے شمار کو کوڑے مارے گئے، لیکن ریاست کی آہنی گرفت اور قوت نے آخرکار ساری مزاحمت کو کچل ڈالا، لیکن بھٹو صاحب کو وہ سینوں سے نہ نکال سکے۔ آج بھی بھٹو صاحب کا سایہ پاکستانی سیاست کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ حالانکہ یہ آصف علی زرداری صاحب کا معجزہ ہے کہ انہوں نے ایک قومی اور وفاقی پارٹی کو اندرون سندھ کی پارٹی بنا کر رکھ دیا ہے۔ 1990 کی دہائی سے اب تک حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہی ہیں اور مختلف لیڈر باریاں لیتے رہے ہیں اور چہرے بدلتے رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کو جب 1999 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے سے معزول کر دیا گیا تو انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے ایک معاہدے پر دستخط کر ڈالے اور ملک چھوڑنے کو ترجیح دی۔ حالات کے موافق ہونے پر وہ ملک واپس تو تشریف لے آئے۔ ان کو 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا۔ آخری بار تو انہوں نے خوب رنگ جمایا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مزاحمت کا ایک نشان بن جائیں گے اور یوں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ لیکن حالات کے جبر کے سامنے ایک مرتبہ پھر سینہ سپر ہونے کی بجائے انہوں نے ایک ڈیل کو ترجیح دی اور لندن کے خنک ماحول میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں جا کر براجمان ہوئے اور وہاں پر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے اور پے در پے تقریروں سے انہوں نے پاکستان میں ایک انقلاب لانے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن جب ہی ان کو موقع دیا گیا تو اور ان کے من کی مراد پوری ہونے کے نزدیک آئی تو انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے ہی تمام اصولوں کو اپنے ہی پاؤں تلے رونتے ہوئے ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی چوتھی منگنی کر ڈالی اور وقتی طور پر اپنے برادر خرد کو حجلہ روسی پہنا دیا تاکہ عدالتوں سے کلیئر ہوتے ہی وہ حلالہ کر کے دوبارہ اپنی رخصتی کروا کر پاکستان پہنچ جائیں اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ یوں کوثر و تسنیم سے دھل کر وہ بلا شرکت غیرے پاکستان کے شہنشاہ بن جائیں۔ لیکن اب آتے ہیں 2022 کی طرف۔ 2022 میں جب حکومت ختم کی گئی تو سامنے ایک روایتی سیاستدان نہیں بلکہ عمران خان کی شکل میں ایک بالکل ہی مختلف کردار تھا۔ عمران خان کو سمجھنے اور اس کی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ لگانے میں ایک مہلک غلطی کر ڈالی گئی۔
اس نے تنبیہ کی تھی کہ میں بہت خطرناک ہوں، لیکن اس کی بات کو کہکہوں میں اڑا دیا گیا۔ پھر وہ ہوا جس کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے وہ طوفان اٹھایا کہ ہر چیز تہو بالا کر ڈالی۔ پاکستان ہل کر رہ گیا۔ اس نے قیامت سی برپا کر ڈالی، اور اقبال کے الفاظ میں حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ اس نے اس قدر جارحانہ بولنگ کی کہ تمام مخالفین کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ تمام حکومت دفاعی پوزیشن میں جا کھڑی ہوئی۔ ایک طرف عمران خان ہے اور دوسری طرف پاکستان کی تمام جماعتیں ہیں۔ وہ پھر بھی ان پر بھاری ہے۔ وہ روزانہ حکومت کو الیکشن میں آ کر مقابلہ کرنے کا چیلنج دے رہا ہے، لیکن انتخابات کا نام سنتے ہی اپوزیشن بدک جاتی ہے اور اس کی گگی بن جاتی ہے، اور وہ کسی پتلی گلی سے کسی دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ عدالتیں دن رات اپنے منہ پر لگی سیاہی دھونے کی کوشش میں ہیں، لیکن کچھ بن نہیں پا رہا۔ فیصلہ سازی کے مراکز میں بھی تشویش کی لہر ہے، اور عمران خان کو ان جگہوں سے سپورٹ حاصل ہوئی جو قطعی طور پر جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ عوام کی ایک بڑی اکثریت چٹان کی طرح عمران خان کے پیچھے ہے۔ لوگوں کے جذبات انتہائی برانگیختہ ہیں۔ عمران ریکارڈ توڑ جلسے کر رہا ہے۔ لاکھوں لوگ اس کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اس وقت ملک ایک آتش فشاں بنا ہوا ہے۔ سب کے اعصاب پر اس وقت عمران خان چھایا ہوا ہے، اور ایک طرف تمام اسٹیٹس کو کی قوتیں ہیں اور پاکستان کے عوام کی ایک بڑی اکثریت، اور عمران دوسری طرف۔ تمام تجزیے اور اندازے جو عمران خان کے لیے لگائے گئے وہ منہ کے بل جا گرے ہیں۔ عوام مکمل بے خوف ہیں اور کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جذبات کا طوفان کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے۔ نوجوان ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کو عوام کے جذبات اور نوجوانوں کے خیالات پر قابو پانا ہوگا، اور ان کو ایک تعمیری رخ دینا چاہیے۔ تشدد کسی کے بھی حق میں نہ ہوگا، اور تحریک انصاف کی منزل دور ہو جائے گی۔ 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں عوام نے سب کرداروں کو اپنی برہنہ شکل میں مکمل طور پر دیکھ لیا ہے اور ان قوتوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ ایک بیرونی سازش، وفاداریوں کی تجارت اور اثر و رسوخ کے ساتھ طاقت کے مراکز کی کھلا مداخلت کو ایک قانونی اور آئینی کارروائی اور تبدیلی کا نام دے کر کس کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے یہ کھیل اتنی بار دیکھا ہے کہ اب وہ سب جان چکے ہیں۔ عمران خان نے عوام کو ایک شعلہ جوالہ بنا ڈالا ہے۔ لوگ اس کی جرت اور دیانت پر دل و جان سے فدا ہیں۔ اگر آج اقبال ہوتے تو انہیں یہ شکوہ قطعاً نہ ہوتا کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے دیوار مسجد پر، وہ ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ عمران جو ایک فطرت کی قوت ہے، اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں گیا، اور اس کی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگا کر ایک فاش اور جان لیوا غلطی کر دی گئی۔ جب آزمائش کا وقت آیا تو وہ میدان کارزار میں پورے قد کے ساتھ ایک نئی صبح کی نوید لے کر امید کی شمع کو دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے پورے قد کے ساتھ تن کے کھڑا ہے، اور پاکستان ایک انقلاب اور ایک تبدیلی کے دہانے پر ہے۔ پاکستانی بہت امید کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام۔